बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर हर दिन सरप्राइज है। वो सरप्राइज पता नहीं कौम को दिया जाता है, वो सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है, वो सरप्राइज खुद को दिया जाता है, या चीजें हो ही ऐसी जाती हैं कि पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है। मैंने कल भी बात की थी कि हमें बस ये दुआ करनी है कि हम सर्कस से निकले और हम मुल्क बनने के उस वापस मोड में आ जाएं। अब कल आपने सारा जो तमाशा सेनेट वाला सुना, करारदाद भी मंजूर हो गई। पाकिस्तान में दिन नहीं चढ़ता, लगता है रोज कोई नया चंद चढ़ता है, और आज भी वही हुआ। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त कौन है जो इलेक्शन नहीं करवा रहा, कौन है जो इलेक्शन से भाग रहा है, कौन है जो रोड़े अटका रहा है। और इवन चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि उनको लग रहा है कि हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्शन डिले के। अब जो नई सूरत हाल है, एक तो इस्लामाबाद में रेड जोन सील करने वाली बात, अचानक इस्लामाबाद पुलिस क्या बता रही है वो आपको बताऊंगा, लेकिन असल बात इस्लामाबाद में एक और है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। अब इलेक्शन की ताखीर के ऊपर कल मुस्लिम लीग नून ने भी कहा, अब से थोड़ी देर पहले मरियम औरंगजेब गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून का फैसला 8 फरवरी को इलेक्शन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर को जो है वो शो कॉज रात दे दिया और कहा जी हम इस करारदाद के हक में नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम इलेक्शन ताखीर एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अपने सेनेटर को भी शो कॉज दे दिया और कहा कि आपने कोरम की निशानदही क्यों नहीं की। अच्छा, ये सारी सूरत हाल है, लेकिन एक अहम जो बयान रात को आया है वो बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। वो बयान क्या है? हाशिम डोगर साहब जो हैं, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे, सूबाई वजीर भी पंजाब के अंदर रहे। चंद दिन पहले एक फार्मर्स कन्वेंशन हुआ किसानों का इस्लामाबाद में, जहां पे आर्मी चीफ ने खिताब किया। हाशिम डोगर साहब भी वहां पे मौजूद थे और हाशिम डोगर साहब ने उससे अगले रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उससे मुतल्लिक की। हाशिम डोगर राइट नाउ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के काफिले में शरीक है। अब आप अंदाजा करें कि वो तमाम चीजें, वो तमाम सियासी जमातें जो ताकत वालों के जरा करीब हैं, वो यही टोन लेती हुई दिखाई दे रही है। यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी क्या लाइन ले रही है आपके सामने है, फाटा के सेनेटर्स क्या लाइन ले रहे हैं आपके सामने है। अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी इलेक्शन की ताखीर नजर आ जाए, जो कि फजलुर रहमान साहब तो बाकायदा मुतालबा कर रहे हैं ना इलेक्शन को डिले कर दें, तो फिर समझ जाएं कि इलेक्शन वाला मामला किसी और तरफ जा रहा है। हाशिम डोगर साहब ने रात को क्या लिखा है? उन्होंने रात के गहरी रात जब हो गई, सर्दी है तो उन्हें मौसम की शिद्दत जरा ज्यादा महसूस हुई होगी, तो उन्होंने लिखा कि मौसम की शिद्दत खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की लहर की वजह से इलेक्शन में कुछ ताखीर होती नजर आ रही है। अब दो चीजें उन्होंने बताई हैं, एक मौसम की शिद्दत और दूसरा दहशत गर्दी की लहर। अब इस सारी सूरत हाल में उनका आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे देखते हैं। लगता यह है कि पूरा ग्राउंड या माहौल बनाया जा रहा है जिसमें मौसम को और दहशत गर्दी को बुनियाद बनाया गया। मेरे ख्याल से जब हम दहशत गर्दी को इस तरह से बुनियाद बना के इलेक्शन से भागेंगे तो ये हमारे इदारों की तौहीन है। वो तमाम इदारे जो हम वक्त पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम तन वो मसरूफ होते हैं, आपको उनके ऊपर यकीन करना चाहिए कि वो आपको एक सिक्योर माहौल में इलेक्शन जो है वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये इदारों को बताना चाहिए कि हम तैयार हैं भाई, आप कैसे इधर बैठ के हमारे बिहाफ के ऊपर ये सारी बातें कर रहे हैं। अब फजलुर रहमान साहब भी यही बात करते हैं, लेकिन इससे भी एक और खतरनाक बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या? वो ये है, जिस तरह हामिद मीर ने कल बताया कि उन्हें एक सेनेटर ने बताया कि कोई ऐसा वाकया कराया जा सकता है जिससे इलेक्शन डिले हो जाए, लेकिन उनके मुताबिक जिन लोगों ने करारदाद कल पेश की है वो इवन निगरान वजीर आजम से भी ज्यादा ताकतवर हैं। अब आप खुद बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में वजीर आजम से भी कौन ताकतवर हो सकता है, वो निगरान वजीर आजम हो या वो फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर। उनका याद रखें, हामिद मीर ने कहा कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान में कुछ और हो जाएगा, फिर ना ही कभी इलेक्शन होंगे, फिर टीवी पे एक ऐलान किया जाएगा। अच्छा, ये जो बातें बुनियादी तौर पे जिस तरफ कह रहे हैं कि सिस्टम को लपेट दिया जाएगा, फिर कोई और ताकत आ जाएगी, ये बातें काफी दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, जिसमें
قاضی فائز عیسیٰ کو بذریعہ سہیل وڈائچ کے آرٹیکل ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی کا نفاذ اور پھر سسٹم کے لپیٹنے کی بات. اب باتیں ذرا کھل کے ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اب میچ فائنل جو اننگز ہے اس کی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ دیکھیں اگلے آج 6 تاریخ ہے, 10 تاریخ تک آپ کو جو کینڈیڈیٹس کی اپیلیں ہیں ان کی منظوری دینی ہے کہ کیا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی ججز کا اضافہ کر دیا چونکہ اپیلیں بہت زیادہ ہیں. تو اس کے بعد انتخابی نشان الاٹ ہونے ہیں. تو الیکشن تو اب اگر آپ دیکھا جائے تو گراؤنڈ کے اوپر 32ویں دن پاکستان میں الیکشن ہونا ہے, لیکن الیکشن نظر کہیں نہیں آ رہا. الیکشن نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ کسی حلقے میں آپ کے گلی محلے میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. ایون گلیوں میں اشتہار بھی نظر نہیں آ رہے کہ بھائی میں الیکشن لڑ رہا ہوں یا کوئی اس قسم کی ہے, جس سے ایون آپ ملک کی جو اس وقت کہہ رہے ہیں جی ہم پرائم منسٹر آ رہے ہیں, مریم اورنگزیب کہہ رہی تھی کہ جناب اچھے دن لانے ہیں تو نواز شریف کو ووٹ دینا پڑے گا. پتہ نہیں وہ کتنی بار نواز شریف کو ووٹ دینا پڑے گا تو اچھے دن آئیں گے. اب وہ اچھے دن قوم کے آئیں گے, حسین نواز صاحب کے آئیں گے, حسن نواز صاحب کے آئیں گے, حمزہ صاحب کے آئیں گے, مریم صاحبہ کے آئیں گے, کس کے آئیں گے یہ انہوں نے بتایا نہیں ہے. اب یہ ساری جو صورتحال ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہمیں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, لیکن اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اس کا آپ نے رزلٹ کس طرف لے کے جانا ہے. اور اگر آپ ایمرجنسی لگا دیں گے تو سسٹم کیا ہوگا. تو اس وقت کنفیوژن پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اب دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی بنیاد ہے, جس کی بنیاد کے اوپر رات کو آپ کو ریڈ زون سیل کرنا پڑا. وہ ریڈ زون کیوں سیل کرنا پڑا؟ اسلام آباد میں ایک اشارے کے اوپر ایک مذہبی جماعت کے ایک رہنما کو جو باقاعدہ طور پہ اس کی جان لی گئی, اور سی سی ٹی وی فوٹیجز جو سامنے آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم جو جنازہ ہے وہ وہاں پہ ادا کریں گے اور پارلیمنٹ کے سامنے, جس کے بعد آپ نے رات کو سارے گیٹس جو ہیں وہ آپ نے بند کیے. اب یہ وہ سارے کا سارا, اور اس قسم کے جب واقعات ہونے ہوتے ہیں اب کون شامل ہے, کس نے یہ کیا ہے کہ ایک مذہبی جماعت کے اس کا رد عمل آنا ہے, تو یہ چیزیں ایک پورے اس میں ہوتی ہیں. پھر اس کا ایک رد عمل آتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر صورتحال اس قسم کی بنتی ہے. تو اب میرے خیال سے پاکستان کے لیے اگلے چند دن بہت اہم ہے. بہت اہم سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسا اللہ نہ کرے پاکستان میں ہو جس کی بنیاد کے اوپر لوگ رائے عامہ ہموار کی جائے کہ نہیں جی الیکشن نہیں ہو سکتا. خیر و سلامتی کے ساتھ جو ہے ہمارے ملک نے ہم نے پچھلے تھوڑے عرصے میں جس بحران سے گزرے ہیں, مزید بحران جو ہے کم از کم پاکستان اس وقت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور رہی بات یہ کہ جو لوگ نگران سیٹ اپ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ الیکشن کیوں کروائیں گے؟ ان کی تو لیے لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں, ان کے لیے تو وہ حساب کتاب ہے, وہ کیوں نکلے سسٹم میں سے. اب کنور دلشاد وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے اور وہ بڑے اصولی پرسن ہیں, لیکن ان کی کیا ہم نے سٹینڈنگ دیکھی ہے کہ نگران حکومت نے بٹھا کے ایک وزارت دے دی ہے. اب کنور دلشاد ذرا بول کے تو دکھائے. اب وہ کنور دلشاد اگر آج یہ اوپینین دے رہے ہیں کہ سینٹ کی قرارداد جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ پاکستان کے اندر الیکشن نہیں چاہتا اور وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے. اب اس سارے سینیریو میں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں دیکھیں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کو ہم عام طور پہ عمرانی معاہدہ یا سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں, جو آج کی جدید دور کے اندر آپ اس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. دیکھیں ریاست اور ریاست کے جو سٹیزنز ہیں ان کے درمیان کیا کانٹریکٹ ہے. اگر آپ اس کانٹریکٹ سے ریاست پیچھے ہٹے گی تو میرے خیال سے یہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. انسانوں نے صدیوں کے بعد یہ بیلٹ کا طریقہ اختیار کیا جہاں پہ وہ اپنے اوپر رول کرنے والے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں, اور یہ جو محسن نقوی ہے, یہ جو انوار الحق کاکڑ ہے, یہ جو کنور دلشاد ٹائپ لوگ ہیں, یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی کو کون لے کے آیا, محسن نقوی کو کون چلا رہا ہے. انوار الحق کاکڑ خود بول کے کہتا ہے وہ کن کا نمائندہ ہے یا کس لیے. میرے خیال سے یہ ملک کی خدمت نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم بنگلہ دیش بھی کل الیکشن کروا رہا ہے, گو کہ اس الیکشن کے اوپر بھی وہی سوالات ہیں جو پاکستان کے الیکشن کے اوپر ہیں, لیکن بہرحال کل وہ کم از کم الیکشن کروا رہے ہیں, اس پوزیشن میں ہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہمارا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ موسم کی شدت یا فلاں فلاں جو ہے اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. پاکستان کے اندر کم از کم یہ تماشا جو ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے. سپریم کورٹ سے بھی خبر ہے, اور سپریم کورٹ سے خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست دی تھی, جس کے اوپر اس دن قاضی صاحب بھرپور طریقے سے دلائل سوال کرتے ہوئے نظر آئے تھے, تو وہاں پہ
انہوں نے وہ جو بینچ ہے جس میں قاضی صاحب خود بیٹھیں گے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب بیٹھیں گے، مسرت ہلالی صاحبہ بیٹھیں گی، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور 8 جنوری کو سماعت کرے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ امپورٹنٹ کیوں ہے، یہ اس سینیریو کے اندر سپریم کورٹ تیار دکھائی دے رہی ہے جس میں کل آپ نے سینٹ کی قرارداد منظور کروائی ہے، لگ رہا ہے کہ کوئی الیکشن کے سامنے دیوار کھڑی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ 8 جنوری کو اپنا غصہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نکالیں گے، یا یہ جو جنون لوگ ہیں جو الیکشنز کی طرف نہیں جا رہے، اب کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہیں گے کہ ان کے فیصلے کی توہین کی ہے ان سینیٹرز نے، بلائیں گے آپ ان کو، یا آپ عمیر نیازی کو ہی نوٹس جاری کر سکتے ہیں، یا آپ اس دن بیٹھ کے غصے میں پاکستان تحریک انصاف کے متعلق اور نیازی کوئی بھی آئے اور آپ کے ہاں یہ عمران خان کا ریلیٹیو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اس میں گزشتہ سماعت کے اوپر چونکہ انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو نوٹسز جاری کیے تھے اور ان سے جواب طلبی کی تھی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جواب طلبی کے حوالے سے کچھ ہوتا بھی ہے، آپ ان سے جواب لے بھی پاتے ہیں، یا پھر آپ کو یہی کہیں گے جی پولیس نے کچھ نہیں کیا، چیف سیکرٹری کہے گا جی ہم نے تو بالکل یہ فلاں فلاں کیا ہے، وہ یوں گراؤنڈ کے اوپر رپورٹ دکھا دیں گے۔ لیکن پاکستان کے لوگوں نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جو بےہودگی پچھلے تھوڑے عرصے میں کی گئی ہے اور جو عوام کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے، دیکھیں کوئی نمائندہ کسی سیاسی جماعت کا، آپ جس کو پسند کریں ناپسند کریں، اس کو پروسیس کا حصہ بننا چاہیے، وہ جائے اپنے کاغذات جمع کرائے، لوگ اس کو شکست دیں۔ دیکھیں آج جو اس وقت ہم جس کرائسس میں سے گزر رہے ہیں اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم سے بنگلہ دیش کیسے آگے نکل گیا، انڈیا آج کہاں کھڑا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، جہاں پہ جن کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ہے۔ کیا انڈیا پاکستان سے کوئی مختلف ملک ہے؟ بالکل بھی مختلف نہیں ہے، وہاں ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان میں ہو سکتی ہیں، لیکن وجہ کیا؟ ان کی استحکام کی وجہ، اس جگہ کے اوپر پہنچنے کی وجہ جو ہے ان کا سسٹم کی مضبوطی ہے، وہاں طاقت کی کلیئرٹی ہے۔ جو عمران خان ایک بات کہتا ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اتھارٹی کہیں اور ہو اور رسپانسبلٹی آپ وزیر اعظم کے اوپر فکس کرنے کی کوشش کریں اور گالیاں وزیر اعظم کو پڑھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انڈیا میں کم از کم یہ نہیں ہے۔ دیکھیں جس گھر میں ایک فیصلہ ساز نہ ہو، جس کو دوسرے لفظوں میں ذرا دیہاتی زبان میں کہتے ہیں جس گھر کا ایک باپ نہ ہو، گھر نہیں چل سکتا تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔